ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت شموئیل علیہ السلام۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی یا رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم، چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتی رہتی۔ ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح و قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل یعنی سیموئیل کو نبی بنایا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس میں نبیوں کی میراث تھی اور جس کو قوم عمالقہ لے کر چلی گئی تھی، فرشتے وہ صندوق انہی لا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کو پہنچا دیا اور حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اونٹ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے۔ جب ہم لوگ بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ باغ میں ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے جو بہت غصے میں تھا۔ باغ میں جو بھی جاتا اس پر حملہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اونٹ کو اپنے پاس بلایا تو وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل منگوائی اور اس کو پہنا کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے غیر ایمان والے انسان و جنات کے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ ابن ماجہ۔ نوٹ: جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، علم کی زیادتی کے لیے دعا۔ علم کی زیادتی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی زدنی علما۔ ترجمہ: اے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کو غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو شخص اس ایک آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، عہد توڑنے والوں کا انجام، یعنی وعدہ توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔
نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فخر کیا کرتے تھے، اب ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ سورہ قصص آیت نمبر 58۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اگر یہ 2 مرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ